ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کس گلی جا رہی ہے. شیخ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ظفر علی شاہ صاحب نے بات کی کہ سابق صدر مشرف کہتے ہیں کہ اگر 5 سال مزید وہ آرمی چیف رہتے تو آج حالات کیا ہوتے. کیا یہی ہم لوگ پولیٹیکل کویگمائر میں پھنسے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب کا بڑا ادب ہے، لحاظ بھی ہے، سید بھی ہیں، شہردار بھی ہیں اور کالج فیلو بھی ہیں. آج بھی ہم نے اکٹھا کیا بائی روڈ. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر صرف مشرف کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں، انسان کا دل تو کبھی نہیں بھرتا. یہ جتنے لوگ قبرستان میں ہیں وہ سمجھتے تھے ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا جو ہے، یہ جب زندہ تھے کہتے تھے دنیا ہمارے سر پہ چل رہی تھی. تھوڑی سی میں خدا ہوئی بات کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب سے. جان و مال کی کیا کہتے ہیں، امان پاک. ہاں جی، دیکھیں نواز شریف ود ڈیل گیا، بے نظیر ڈیل سے آئیں. لیٹس بی آنسٹ، ہم نے مرنا ہے، اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. فیکٹ یہ ہے کہ دونوں کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں. ایک سگنیچرڈ ہے وتھ سائنڈ ہے، ایک انسائنڈ ہے. اور دنیا میں کئی ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. میں کل ہی میں نے نکال کے رکھی ہیں. میں نے کہا وقت آ گیا کہ اب کل ہی میں نے نکالی ہیں. اور بلکہ مجھ سے ایک چینل والے مانگ رہے تھے، میں نے کہا نہیں یار، پھر مجھے خوف آتا ہے کہ اگر حالات مجھے بھی بھیجنا دونوں ڈیلوں کی. ہاں ٹھیک ہے، نہیں فار مائی اون ریکارڈ. تاڑے کول تے ہے شاہ صاحب، کوڈ بھی لگی ہے، فیصلے وچ بھی اس لگی. بات کی وضاحت کر دیجئے تھوڑا سا کہ جو تو ہمارے ذمہ لگتا ہے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم نیگوشیٹ کر کے واپس آئے، اس ملک کے اندر جمہوریت بحال کی. ہاں آپ اس کو ڈینائی کرتے رہے. آج وہ آپ کا سائنڈ ہے، ہمارا تو ان سائنڈ ہم مان رہے ہیں نا. میں نے اس شہر میں رہنا، ڈیفرنشیٹ کر دوں شیخ صاحب. نہیں کرا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، ڈیفرنشیٹ کر دوں. میں نے یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں مان لیتا ہوں آپ کی ہے بھائی، نہیں وہ ہے، وہ میری بات نہیں. شیخ صاحب میری بات سننا، تسا بڑے ظلم کی تھے مطلب تسی 2 منٹ ٹھہرو. وہ جناب ہمارا اگر ہے شیخ اپنا ساری میاں نواز شریف صاحب کا اور ان کا اگر کوئی ڈیل ہے، انڈیویجول ہے نا، آپ پتہ ان کی ڈیل اور اس ڈیل میں اگر کوئی ہے، میں شرط لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اس کا. ان کی ڈیل تو مجھے این آر ہو چکے تو وہ تو چھپتا ہے نا ہماری کتابوں میں اور پڑھا ہے لا کے طور پہ مطلب اس کو. ان کی ڈیل نے ساری ٹو سے ان کی ڈیل نے پاکستان کے معاملات کو، پاکستان کے سیاسی معاملات کو، پاکستان پر ٹھونسی ہوئی وار اگینسٹ ٹیرر، پاکستان کی معاشیات کو، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو، اس کو تباہ و برباد کیا ہے جو آج نیشن فیس کر رہی ہے. میاں نواز شریف کے جانے سے ڈیل کر کے گئے ہیں، تب ڈیل کر کے نہیں گئے ہیں. پاکستان کی صحت پر اثر کو نہیں پڑ گیا، وہ تو پڑ گیا تھا 12 اکتوبر والے دن. یہ فرق ہے. بالکل شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میری قائد نے ڈائلاگ کیا تھا، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ہم نے ڈائلاگ کیا تھا انٹرنلی بھی، ہم نے ڈائلاگ کیا تھا ایکسٹرنلی بھی. اور محترمہ کے واپس آنے پہ ہی میاں صاحب کی واپسی کے راستے کھلے تھے، ورنہ آپ کی جماعت، ہم آپ کے ساتھ تھے، میڈیا آپ کے ساتھ تھا. اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں لینڈ نہیں کر سکے تھے، آپ کوئی پاکستان کو سٹینڈ سٹل نہیں کرا سکے تھے. وہ محترمہ کی واپسی کے بعد میاں صاحب کا راستہ کھلا تھا. اور محترمہ کو اب تو کھل گئی بات ساری. ہماری مطالبہ تو یہ 58(2)B کا ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ جو 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ کی شرط لگائی ہوئی ہے، شرط وہ ختم کریں. وہ نہیں ختم کی گئی تو یہ کہا گیا. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، آپ ذرا غور کیجئے. آپ تو کیونکہ آپ کی جماعت کبھی اس عمل سے گزری نہیں. محترمہ کے بچے، محترمہ شہید کے خامد جیل میں تھا، بچے دبئی میں تھی، بیمار والدہ دبئی میں تھی. وہ ایک دن لاہور ہوتی تھی، دوسرے دن کراچی، تیسرے دن پشاور اور چوتھے دن اسلام آباد ان کے کیسز چل رہے ہوتے تھے. یہ وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں وہ این آر او کرنے والے صاحب خود نے انہوں نے کیا کہا. ہماری جماعت کے بارے میں آپ کو پورا پتا ہے. 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی شک جو نہیں بننے کی شک تھی وہ اسپیسیفکلی محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں تھی، کیونکہ میاں صاحب تو 2011 تک آ ہی نہیں سکتے تھے واپس ملک کے اندر. شیخ صاحب اس کے گرنٹرز کون تھے ان دونوں ڈیلز کے؟ اور میں چھوٹی سی ویری سوری سر، ایک چھوٹی سی شاہ صاحب میں گزارش کروں. ہم اس ڈیل کے کر کے پاکستان میں واپس آئے، پاکستان میں جمہوری عمل، آپ کا راستہ بھی کھولا اور جان دی. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ ایک سمجھوتا کر کے اس ڈکٹیٹر کو، جس کو کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت آج پروسیکیوٹ کریں، آپ ملک اس کے حوالے کر کے چلے گئے. تو آپ نے کیا نا، سرنڈر کیا نا، سرنڈر کیا نا آپ نے اس کے سامنے، سرنڈر کیا نا آپ نے. ہم نے تو فائٹ کیا. فائٹ کیا نا، سنیں فائٹ ہم نے کیا، ضیاء کے خلاف فائٹ ہم نے کیا، جان دی. کیسا فائٹ کیا یہ تو نہ کہنا. ہسٹری کو کوئی نگل نہیں سکتا. شاہ صاحب ہسٹری بڑی واضح ہے. فائٹ بتا کیا کیا وہ
کوئی تاریخ بتا تو دینا کیا کی. شیخ صاحب آپ خاموش بیٹھے ہیں, دونوں ڈیلز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. ساری تاریخ سے پوری طرح آگاہ ہے, اندر نکل جانتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے اس سے سیریس مسئلے پیدا ہو گئے ہیں. اب لیٹس ٹاک آن کرنٹ ایشوز. یہ پرانی سٹوریاں اور رضیہ بٹ کے ناول اور پیچھے مڑ کے دیکھیں سٹوری. لیٹس سیو دس ڈیموکریسی. یہ اکتوبر نومبر اس ملک کی تاریخ میں بھاری رہے ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ حکومتیں چلیں اور یہ دونوں پارٹیاں اس بات کا اندازہ کریں کہ پسے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں ہمارا تو پارلیمنٹ میں کوئی نمائندہ نہیں ہے, بٹ انفیکٹ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ کوئی مسئلے حل ہوں گے, لوگ سینسیبلی آگے چلیں گے. میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے لڑائی کا فیصلہ کر لیا. اگر میں دونوں پارٹیوں کی جو پریس کانفرنس دیکھ رہا ہوں, اور اگر یہ دونوں پارٹیاں لڑتی ہیں تو دونوں پارٹیوں کا نقصان ہے. اگر دونوں پارٹیاں اکٹھی رہتی ہیں تو میرے خیال میں تھنگز ول بی ڈفرینٹ. اگر ان میں سے ایک بھی پارٹی جو ہے, اور جو کہ اب دیکھیں سیاست ایسی نا اعتباری کھیل ہے, جب اس کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے نا تو یہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. میرا خیال ہے گیپ بڑھ رہا ہے. اور اگر سپریم کورٹ کا ظاہر ہے اس مہینے آتا ہے, اگلے مہینے آتا ہے, ڈیسیژن آتے ہیں, اس کو گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, قاہرہ صاحب بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کو بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن کیا آنا ہے. سو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی اینڈ وی ہیو ٹو پرے فار ڈیموکریٹو سسٹم. بالکل, کیا ہم واقعی جمہوری سسٹم کو بچانے کے لیے دعائیں کریں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.